27ویں شب شب قدر ہے، کیا نبی نے بتایا؟ تو یاد رکھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو حاصل فرمایا، دیکھا، اس کے اندر عبادت بھی کی، ٹھیک ہے، لیکن بتانا چاہا، بتانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کے ذہن مبارک سے اس بات کو، اس کی تعین کو بھلا دیا، مٹا دیا گویا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کو، تو کیا بتایا کہ میرے صحابہ، وہ پہلے اشرا کا میں نے اعتکاف فرمایا، اس رات کے تلاش میں مجھے نہیں ملی، دوسرے شے کا اعتکاف فرمایا، اسی رات کی تلاش میں نہیں ملی، پھر مجھے اطلاع دی گئی کہ وہ رمضان کے اخیر اشرا میں ہے اور مجھے مل گئی، میں بتانے کا ارادہ کر چکا، لیکن بتانے سے پہلے ہی مجھے بھلا دی گئی، لیکن اب اس رات کو تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29، یا رمضان اگر 30 کا ہو جائے تو 30ویں رات کو بھی۔ تو گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا 5 راتوں کا ذکر فرمایا، 5 راتوں کا۔ تو میرے مسلمان، تجھے کس نے کہا کہ وہ 27 کو ہوتی ہے؟ عجیب فضا قائم ہو چکی ہے معاشرے کے اندر، 27ویں شب کو ہر مسجد کے اندر چراغاں ہو رہا ہے، مٹھائیاں کھلائی پلائی جا رہی ہیں، کھانا کھلایا پلایا جا رہا ہے کہ لوگوں آؤ، محفلیں کرائی جا رہی ہیں، تکمیل قرآن کی مجلسیں قائم کی جا رہی ہیں، محفلیں قائم کی جا رہی ہیں۔ گویا تمہیں کیا یہ وحی نازل ہوگی تمہارے پاس کہ جو تم نے یہ سمجھ لیا ابھی شب قدر اور یہ 27ویں رات ہی ہے؟ اور لوگوں کا عام معمول بن ہی یہ چکا ہے، ہر مسجد میں عام طور پہ یہ کام ہو رہا ہے، عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے، گویا کوٹ کوٹ کر بٹھا دی گئی ہے، دماغ میں فٹ کر دی گئی ہے کہ انسان آج کا میرا مسلمان اس ایک رات کی تلاش میں، میرے محبوب نے فرمایا تھا 5 راتیں جاگنا میرے مسلمان، 5 راتیں، تو میرا مسلمان ان 5 راتوں میں جاگنے کے بجائے ایک رات کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کس نے بتایا تمہیں یہ 27ویں رات ہے؟ اس کی صاف میں بتا دوں مثال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ رات ملی، ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ بھئی اتنا ضرور ہے کہ میں نے اس رات میں اپنے آپ کو اس میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ تو صحابی، وہ راوی، وہ خود فرماتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی تھی، تاک رات تھی، بارش ہوئی، اس میں مسجد چھپر کی تھی، ٹھیک ہے، جیسے لکڑی وغیرہ کی ہم بنا لیتے ہیں کوئی چیزیں، ٹھیک ہے، ایسے چھپر کی مسجد تھی، تو ظاہر اوپر سے بارش برسی، اس میں سے پانی نیچے آیا، زمین گیلی ہوئی، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، تو محبوب کو محسوس ہوا کہ نیچے گیلی جگہ ہے، پیشانی پر مٹی لگ گئی، تو پیارے محبوب نے فرمایا کہ میں نے کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا اپنے آپ کو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ کیچڑ کے نشان ہم نے پیارے نبی کی پیشانی پر 21ویں رات کو دیکھے، یعنی 21 کی صبح میں دیکھا ہم نے۔ تو دیکھو اب وہ پیارے پیغمبر کا صحابی جو روایت کر رہا ہے خود بتا رہا ہے کہ وہ تو 21ویں رات تھی۔ اگر 21ویں رات ہے تو میرے بھائی پھر 21ویں کو جاگو نا، جس کا ذکر محبوب سے ملتا ہے۔ لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ رات، احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ ملتی ہے بات کہ وہ رات بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں آئے گی، کبھی 23ویں آئے گی، کبھی 29ویں آئے گی، کبھی 27ویں آئے گی، بدلتی رہتی ہے۔ اور اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بتلائی ہے کہ نبی کے دماغ مبارک سے، ذہن مبارک سے اس بات کی تعین کو بھلا دینا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے تاکہ مسلمان جو واقعی جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے، جو جنت کا واقعی جنت کا حصول چاہتا ہے، تو وہ بندہ ایک رات کی تلاش کے لیے 5 کی 5 راتیں جاگنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو 5 راتیں جاگ گیا تو میرے بھائی یقیناً اس کو وہ رات مل جائے گی۔ لیکن اگر کم از کم 5 راتیں پوری بھی نہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کم از کم رات دیکھیں، مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب مغرب کے وقت سے رات شروع ہوئی تو میرے مسلمان مغرب سے لے کر عشاء اور عشاء کے بعد 10-11 بجے تک ہر مسلمان عام طور پر جاگتا ہی رہا ہے، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے بندہ آرام سے جاگتا ہے، اور 11 بجے تقریباً اگر سوئے بھی نا تو 3 بجے اٹھ جاتے ہیں سحری کے لیے، تو 4 گھنٹے وہ گئے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کم از کم آدھی رات میرا مسلمان فضول میں، گپ شپ میں، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، ادھر ادھر کے معاملات میں گویا مسلمان اپنی آدھی رات ضائع کر دیتا ہے اور اگلی آدھی رات سونے میں ضائع کر دیتا ہے۔ میرے مسلمان مغرب کے وقت سے اپنا وقت مسجد میں دینا شروع کر دے، اپنے عبادت میں دینا شروع کر دے، کم از کم ہر رات کی آدھی رات تو تجھے لازمی مل جائے گی۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی تو شب قدر ہوگی یقیناً۔
تو ظاہر ہے آپ کی وہ رات آپ کا حصول بہت آسان ہو جائے گا۔ کم از کم نہیں پوری رات جاگتے تو آدھی رات جاگنے میں کم از کم آپ کو شب قدر میں آدھی رات جاگنا تو نصیب ہو جائے گا۔ آپ 27ویں رات کو جو جاگ رہے ہیں ممکن ہے کہ اس دفعہ وہ رات 21ویں بن جائے، آپ جاگ رہے ہیں 27 کو، ممکن ہے کہ وہ رات اس دفعہ 23 کی بن جائے، آپ جاگ رہے ہیں 27 کو، ممکن ہے کہ وہ رات بن جائے 25ویں، آپ جاگ رہے ہیں 27 کو، ممکن ہے کہ وہ رات بن جائے 29ویں۔ تو آپ جو جاگ رہے ہیں ایک رات کے لیے 27ویں رات کو جاگ رہے ہیں، 4 سال 5 سال آپ جاگے اور یقیناً 4-5 سال میں وہ شب قدر 27ویں بنی نا، تو گویا آپ کو ایسا ہی جیسے آسان سے رات، ٹھیک ہے، عام راتیں جاگ دیں نا، گویا ایسے ہی آپ نے جاگ کے وہ رات گزاری ہے، شب قدر کوئی نہیں ملی آپ کو۔ تو اس سے میرے بھائی پانچوں کی پانچوں راتوں میں جاگو، دنیا کے لیے ہم جاگ لیتے ہیں تو کیا اس رات اتنی عظمت والی رات ہے کہ ٹھیک ہے اتنے انعامات اس کے اوپر میرے محبوب نے رکھے، تو کیا ایک رات کے حصول کے لیے ہم جاگ نہیں سکتے وہ بھی رمضان میں؟